دسمبر کے ویل کی بات ہے جب محکمہ اوقاف نے زبردستی میری تعیناتی شیخو پورے کے امیر محلے کی جامع مسجد سے ہیرا منڈی لاہور کی ایک پرانی مسجد میں کر دی۔ وجہ یہ تھی کہ میں نے قریبی علاقے کے ایک کونسلر کی مسجد کے لاؤڈ سپیکر پر تعریف کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ شومئی قسمت کہ وہ کونسلر محکمہ اوقاف کے ایک بڑے آفیسر کا بھتیجا تھا۔ نتیجتاً میں لاہور شہر کے بدنام ترین علاقے میں تعینات ہو چکا تھا۔ بے شک کہنے کو میں مسجد کا امام جا رہا تھا، مگر علاقے کا بدنام ہونا اپنی جگہ۔ جو سنتا تھا ہنستا تھا، پھر اظہار افسوس کرتا تھا۔ محکمے کے ایک کلرک نے تو حد ہی کر دی۔ تنخواہ کا ایک معاملہ حل کرانے اس کے پاس گیا تو میری پوسٹنگ کا سن کر ایک آنکھ دبا کر بولا، قبلہ مولوی صاحب آپ کی تو گویا 5 انگلیاں گھی میں اور سر کڑھائی میں۔ میں تو گویا زمین میں 6 فٹ نیچے گڑ گیا۔ پھر اللہ بھلا کرے میری بیوی کا، جس نے مجھے تسلی دی اور سمجھایا کہ امامت ہی تو ہے، کسی بھی مسجد میں صحیح، اور میرا کیا ہے، میں تو ویسے بھی گھر سے نکلنا پسند نہیں کرتی، پردے کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اور پھر ہمارے کون سے کوئی بچے ہیں کہ ان کے بگڑنے کا ڈر ہو۔ بیوی کی بات سن کر تھوڑا دل کو اطمینان ہوا اور ہم نے سامان باندھنا شروع کیا۔ بچوں کا ذکر چھیڑ ہی گیا تو یہ بتاتا چلوں کہ شادی کے 22 سال گزرنے کے باوجود اللہ نے ہمیں اولاد جیسی نعمت سے محروم ہی رکھنا مناسب سمجھا تھا۔ خیر اب تو شکوہ شکایت بھی چھوڑ چکے تھے دونوں میاں بیوی۔ جب کسی کا بچہ دیکھ کر دل دکھتا تھا تو میں یاد الہی میں دل لگا لیتا، اور وہ بھلی مانس کسی کو نے خدرے میں منہ دے کر کچھ آنسو بہا لیتی۔ سامان باندھ کر ہم دونوں میاں بیوی نے اللہ کا نام لیا اور لاہور جانے کے لیے ایک پرائیویٹ بس میں سوار ہو گئے۔ بادامی باغ اڈے پہ اترے اور ہیرے منڈی جانے کے لیے سواری کی تلاش کی۔ ایک تانگے والے نے مجھے پتہ بتانے پر اوپر سے نیچے تلک دیکھا اور پھر برقع میں ملبوس عورت ساتھ دے کر 40 روپے کے عوض لے جانے کی حامی بھری۔ تانگا چلا تو کوچبان نے میری ناقص معلومات میں اضافہ یہ کہہ کر کیا کہ میاں جی جہاں آپ کو جانا ہے اسے ہیرا منڈی نہیں ٹبی گلی کہتے ہیں۔ 15-20 منٹ میں ہم پہنچ گئے۔ دوپہر کا وقت تھا، شاید بازار کھلنے کا وقت نہیں تھا۔ دیکھنے میں تو عام سا محلہ تھا، وہی ٹوٹی پھوٹی گلیاں، میلے کتوں کے غلیظ دامن سے ناک پونچھتے ننگ دھرنگے بچے، نالیوں میں کالا پانی اور کوڑے کے ڈھیروں پر منڈلاتی بے حساب مکھیاں، سبزیوں پھلوں کے ٹھیلے والے اور ان سے بحث کرتی کھڑکیوں سے آدھی بہر لٹکتی عورتیں۔ فرق تھا تو صرف اتنا کہ پان سگریٹ اور پھول والوں کی دکانیں کچھ زیادہ تھیں۔ دکانیں تو بند تھیں، مگر ان کے نئے پرانے بورڈ اصل کاروبار کی خبر دے رہے تھے۔ مسجد کے سامنے تانگا کیا رکا، مانو محلے والوں کی عید ہو گئی۔ پتہ نہیں کن کن کونے خدروں سے بچے اور عورتیں نکل کر جمع ہونے لگیں۔ ملی جلی آوازوں نے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ ابے نیا مولوی ہے، بیوی بھی ساتھ ہے، پچھلے والے سے تو بہتر ہی ہوگا، کیا پتہ لگتا ہے بہن، مرد کا کیا اعتبار، ہاں ہاں صحیح کہتی ہے تو۔ داڑھی والا مرد تو اور بھی خطرناک، عجیب طوفان بدتمیزی تھا۔ مکالموں اور فکروں سے یہ معلوم پڑتا تھا جیسے طوائفوں کے محلے میں مولوی نہیں، شرفاء کے محلے میں کوئی طوائف وارد ہوئی ہو۔ اس سے پہلے کہ میرے ضبط کا پیمانہ لبریز ہوتا، خدا خوش رکھے غلام شبیر کو، جو مولوی صاحب کرتا دوڑا آیا اور ہجوم کو وہاں سے بھگا دیا۔ پتہ چلا کہ مسجد کا خادم ہے اور عرصہ 25 سال سے اپنے فرائض منصبی نہایت محنت اور دیانتداری سے ادا کر رہا تھا۔ بھائی طبیعت خوش ہو گئی اس سے مل کے۔ دبلا پتلا پکی عمر کا مرد، لمبی سفید داڑھی، صاف ستھرا سفید پجامہ کرتا، کندھے پہ 4 خانے والا سرخ و سفید انگوچھا، پیشانی پہ محراب کا کالا نشان، سر پہ سفید ٹوپی اور نیچی نگاہیں، سادہ اور نیک آدمی اور منہ پہ شکایت کا ایک لفظ نہیں۔ بوڑھا آدمی تھا مگر کمال کا حوصلہ و ہمت رکھتا تھا۔ سامان سنبھالتے اور گھر کو ٹھیک کرتے ہفتہ 10 دن لگ گئے۔ گھر کیا تھا، 2 کمروں کا کوارٹر تھا، مسجد سے متصل، ایک چھوٹا سا باورچی خانہ، ایک اس سے بھی چھوٹا غسل خانہ اور بیت الخلاء، اور ایک ننھا منا سا صحن۔ بہرحال ہم میاں بیوی کو بڑا گھر کس لیے چاہیے تھا، بہت تھا ہمارے لیے، بس ارد گرد کی عمارتیں اونچی ہونے کی وجہ سے تاریکی بہت تھی۔ دن 12 بجے بھی شام کا سا دھندلکا چھایا رہتا تھا۔ گھر ٹھیک کرنے میں غلام شبیر نے بہت ہاتھ بٹایا، صفائی کرنے سے دیواریں چونا کرنے تک۔
تھوڑا قریدنے پہ پتہ چلا کہ جہاں آنے والے ہر امام مسجد کے ساتھ غلام شبیر گھر کا کام بھی کرتا تھا، بس تنخواہ کے نام پہ غریب 2 وقت کا کھانا مانگتا تھا اور رات کو مسجد ہی میں سوتا تھا۔ یوں اس کو رہنے کی جگہ مل جاتی تھی اور مسجد کی حفاظت بھی ہو جاتی تھی۔ ایک بات جب سے میں آیا تھا دماغ میں کھٹک رہی تھی، سو ایک دن غلام شبیر سے پوچھ ہی لیا، میاں یہ بتاؤ کہ پچھلے امام مسجد کے ساتھ کیا ماجرا گزرا؟ وہ تھوڑا ہچکچایا اور پھر ایک طرف لے گیا کہ بیگم کے کان میں آواز نہ پڑے۔ میاں جی اب کیا بتاؤں آپ کو، جوان آدمی تھے اور غیر شادی شدہ بھی، محلے میں بھلا حسن کی کیا کمی ہے، بس دل آ گیا ایک لڑکی پہ۔ لڑکی کے دلال بھلا کہاں جانے دیتے تھے سونی کی چڑیا کو۔ پہلے تو انہوں نے مولانا کو سمجھانے بجھانے کی کوشش کی، پھر ڈرایا دھمکایا، لیکن مولانا نہیں مانے۔ ایک رات لڑکی کو بھگا لے جانے کی کوشش کی، بادامی باغ اڈے پر ہی پکڑے گئے۔ ظالموں نے اتنا مارا پیٹا کہ مولانا جان سے گئے۔ غلام شبیر نے نہایت افسوس کے ساتھ ساری کہانی پولیس وغیرہ، قاتل پکڑے نہیں گئے؟ میں نے گھبرا کر پوچھا۔ غلام شبیر ہنسنے لگا، کمال کرتے ہیں آپ بھی میاں جی، پولیس بھلا ان لوگوں کے چکروں میں کہاں پڑتی ہے، بس اپنا بھتہ وصول کیا اور غائب۔ اور ویسے بھی کوتوال صاحب خود اس لڑکی کے عاشقوں میں شامل تھے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، کہاں اس جہنم میں پھنس گئے۔ میں یہ سب سن کر سخت پریشان ہوا۔ آپ کیوں فکر کرتے ہیں میاں جی، بس چپ کر کے نماز پڑھیں اور پڑھائیں۔ دن کے وقت کچھ بچے آ جایا کریں گے، ان کو قرآن پڑھا دیں، باقی بس اپنے کام سے کام رکھیں گے تو کوئی تنگ نہیں کرتا جہاں۔ بلکہ مسجد کا امام اچھا ہو تو گناہوں کی اس بستی میں لوگ صرف عزت کرتے ہیں۔ غلام شبیر نے میری معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے بتایا تو میری جان میں جان آئی۔ انہی شروع کے ایام میں ایک واقعہ ہوا۔ پہلے دن ہی دوپہر کے کھانے کا وقت ہوا تو دروازے پہ کسی نے دستک دی۔ غلام شبیر نے جا کے دروازہ کھولا اور پھر ایک کھانے کی ڈھکی تشتری لے کر اندر آ گیا۔ میری سوالیہ نگاہوں کے جواب میں کہنے لگا، نورا نے کھانا بھجوایا ہے، پڑوس میں رہتی ہے۔ میں کچھ نہ بولا اور نہ ہی مجھے کوئی شک گزرا، سوچا ہوگی کوئی اللہ کی بندی، اور پھر امام مسجد کے گھر کا چولہا تو ویسے بھی کم ہی جلتا ہے۔ بہرحال جب اگلے 2 دن بھی یہ معمول رہا تو میں نے سوچا کہ یہ کون ہے جو بغیر کوئی احسان جتائے احسان کی جا رہی ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد مسجد میں ہی تھا جب غلام شبیر کو آواز دے کر بلایا اور پوچھا، میاں غلام شبیر یہ نورا کہاں رہتی ہے؟ میں چاہتا ہوں میری گھر والی جا کر اس کا شکریہ ادا کر آئے۔ غلام شبیر کے تو آسان خطا ہو گئے یہ سن کر، میاں جی بی بی نہیں جا سکتی جی وہاں۔ میں نے حیرانی سے مزید استفسار کیا تو گویا غلام شبیر نے پہاڑ ہی توڑ دیے میرے سر پہ۔ میاں جی اس کا پورا نام تو پتہ نہیں کیا ہے، مگر اس کو نورا کنجری کے نام سے جانتے ہیں۔ پیشہ کرتی ہے جی۔ پیشہ کرتی ہے یعنی طویف ہے، اور تم ہمیں اس کے ہاتھ کا کھلاتے رہے ہو؟ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ غلام شبیر تھوڑا شرمسار ہوا میرا غصہ دیکھ کر۔ تھوڑی دیر بعد ہمت کر کے بولا، میاں جی جہاں تو سب ایسے ہی لوگ رہتے ہیں، ان کے ہاتھ کا نہیں کھائیں گے تو مستقل چولہا جلانا پڑے گا، جو آپ کی تنخواہ میں ممکن نہیں۔ یہ سن کر میرا غصہ اور تیز ہو گیا۔ ہم شریف لوگ ہیں غلام شبیر، بھوکے مر جائیں گے مگر طویف کے گھر کا نہیں کھائیں گے۔ میری تیور دیکھ کر غلام شبیر کچھ نہ بولا، مگر اس دن کے بعد سے نورا کنجری کے گھر سے کھانا کبھی نہ آیا جس مسجد میں میں امام تھا۔ عجیب بات یہ تھی کہ اس کا کوئی نام نہیں تھا، بس ٹبی مسجد کے نام سے مشہور تھی۔ ایک دن میں نے غلام شبیر سے پوچھا کہ میاں نام کیا ہے اس مسجد کا؟ وہ ہنس کر بولا، میاں جی اللہ کے گھر کا کیا نام رکھنا، پھر بھی کوئی نام تو ہوگا، سب مسجدوں کا ہوتا ہے۔ میں کچھ کھسیانہ ہو کے بولا، بس میاں جی بہت نام رکھے، جس فرقے کا مولوی آتا ہے پچھلا نام تبدیل کر کے نیا رکھ دیتا ہے، آپ ہی کوئی اچھا سا رکھ دیں۔ وہ سر کھجاتا ہوا بولا۔ میں سوچ میں پڑ گیا، گناہوں کی اس بستی میں اس واحد مسجد کا کیا نام رکھا جائے، کیا نام رکھا جائے مسجد کا؟ ہاں موتی مسجد ٹھیک رہے گا، گناہوں کے کیچڑ میں چمکتا پاک صاف موتی۔ دل ہی دل میں نے مسجد کے نام کا فیصلہ کیا اور اپنی پسند کو داد دیتا اندر کی جانب بڑھ گیا، جہاں بیوی کھانا لگائے میری منتظر تھی۔ اب بات ہو جائے قرآن پڑھنے والے بچوں کی۔ تعداد میں 11 تھے اور سب کے سب لڑکے، ملی جلی عمروں کے 5 سے 11-12 سال کی عمر کے۔ تھوڑے شرارتی ضرور تھے مگر اچھے بچے تھے، نہا دھو کے اور صاف ستھرے کپڑے پہن کر آتے تھے۔
2 घंटे सपारा पढ़ते थे और फिर बाहर गली में खेलने निकल जाते। कौन थे, किसकी औलाद थे, ना मैंने कभी पूछा ना किसी ने बताया। लेकिन फिर एक दिन गजब हो गया। कुरान पढ़ने वाले बच्चों में एक बच्चा नबील नाम का था। यूं तो उसमें कोई ख़ास बात ना थी, लेकिन बस थोड़ा ज़्यादा शरारती था। तिलावत में दिल नहीं लगता था, बस आगे पीछे हिलता रहता और खेलने के इंतज़ार में लगा रहता। मैं भी दरगुजर से काम लेता कि चलो बच्चा है, लेकिन एक दिन ज़ब्त का दामन मेरे हाथ से छूट गया। उस दिन सुबह ही से मेरे सर में एक अजीब दर्द था। गुलाम शबीर से मालिश कराई, पैनाडोल की 2 गोलियां भी खाईं, मगर दर्द जोर आवर बैल की माने सर में चिंगारता रहा। दर्द के बावजूद और गुलाम शबीर के बहुत मना करने पर भी मैंने बच्चों का नागा नहीं किया। नबील भी इस दिन मामूल से कुछ ज़्यादा ही शरारतें कर रहा था, कभी एक को छेड़, कभी दूसरे को। जब उसकी हरकतें हाथ से बढ़ गईं तो यकायक मेरे दिमाग पर गुस्से का भूत सवार हो गया और मैंने पास रखी लकड़ी के रहल उठाकर नबील के दे मारी। मैंने निशाना तो कमर का लिया था, मगर खुदा का करना ऐसा हुआ कि रहल बच्चे के पेशानी पर जा लगी। खून बहता देखकर मुझे मेरे सर का दर्द भूल गया और मैंने घबरा कर गुलाम शबीर को आवाज़ दी। वो गरीब भागता हुआ आया और बच्चे को उठा के पास वाले डॉक्टर के क्लिनिक पर ले गया। खुदा का शुक्र हुआ कि चोट गहरी नहीं लगी थी, मरहम पट्टी से काम चल गया और टांके ना लगे। खैर बाकी बच्चों को फारिग करके मस्जिद के दरवाजे पे पहुंचा ही था कि चादर में लिपटी एक औरत ने मुझे आवाज़ देकर रोक लिया। मैंने देखा कि वो औरत दहलीज पे खड़ी मस्जिद के दरवाजे से लिपटी रो रही थी। 40-45 का सन होगा, मामूली शक्ल सूरत, सांवला रंग और चेहरे पे पुरानी चीचक के गहरे दाग, आंसू में डूबी आंखें और गालों पर बहता काला सुरमा। जेवर के नाम पे कानों में लटकी सोने की हल्की सी बालियां और नाक में चमकता सस्ता सुर्ख रंग का लौंग। चादर भी सस्ती मगर साफ सुथरी और पाँव में हवाई चप्पल। क्या बात है बीबी, कौन हो तुम? मैंने हैरानगी से उससे पूछा। मैं नूरा हूँ मौलवी साहब, उसने चादर के पल्लू से नाक पूंछते हुए कहा। नूरा? नूरा कंजरी? मेरे तो गोया पाँव तले से ज़मीन ही निकल गई। मैंने इधर उधर गुलाम शबीर की तलाश में नजरें दौड़ाईं, मगर वो तो नबील की मरहम पट्टी करा के और उसको उसके घर छोड़ने के बहाने न जाने कहाँ गायब था। जी नूरा कंजरी, उसने नजरें झुकाए अपने नाम का इकरार किया। मुझे कुछ देर के लिए अपने मुंह से निकलने वाले उसके गाली जैसे उर्फियत पे शर्मिंदगी हुई, मगर फिर ख्याल आया कि वो तवाइफ थी और अपनी बुरी शोहरत की जिम्मेदार। शर्मिंदगी उसको होनी चाहिए थी, मुझे नहीं। फिर अचानक मुझे एहसास हुआ कि मेरी मोती जैसी मस्जिद में इस तवाइफ का नापाक वजूद किस गलाजत से कम नहीं था। बाहर निकल के खड़ी हो, मस्जिद को गंदा ना कर बीबी। मैंने नफरत से बहर गली की जानिब इशारा किया। उसने कुछ इस हैरानगी से आंख उठा के मेरी तरफ देखा कि जैसे उसे मुझसे इस रवैये की उम्मीद ना हो। डुबडुबाई आंखों में एक लम्हे के लिए किसी अनकही फरियाद की लोभड़ की, लेकिन फिर कुछ सोचकर उसने आंसू के पानी में एहतजाज के इरादे को गर्क किया और बगैर कोई और बात किए चली गई। मैंने भी ना रोका कि पता नहीं किस इरादे से आई थी। इतनी देर में गुलाम शबीर भी पहुंच गया। कौन थी मियाँ जी, क्या चाहती थी? गालबन उसने औरत को तो देखा था, मगर दूर से शक्ल नहीं पहचान पाया। नूरा कंजरी थी, पता नहीं क्यों आई थी, मगर मैंने भी वो डांट पिलाई कि आइंदा इस पाक जगह का रुख नहीं करेगी। मैंने दाद तलब नजरों से गुलाम शबीर की तरफ देखा, मगर उसके चेहरे पर सतैश की जगह अफसोस ने डेरे डाल रखे थे। वो बेचारी दुखों की मारी अपने बच्चे का गिला करने आई थी मियाँ जी। नबील की माँ है, बच्चे की चोट बर्दाश्त नहीं कर सकी और आपने उस गरीब को डांट दिया। गुलाम शबीर ने नूरा की वकालत करते हुए कहा। तो नबील नूरा का बेटा है, ऐसी हरकतें करेगा तो सजा तो मिलेगी, जैसी माँ वैसा बेटा। मैंने अपनी शर्मिंदगी को बेहूदगी से छुपाने की कोशिश की। एक लम्हे को ख्याल भी आया कि बच्चा तो मासूम है और फिर मैंने ज्यादती भी की थी, मगर फिर अपने उस्ताद होने का ख्याल आया तो सोचा कि बच्चे की भलाई के लिए ही तो मारा है, क्या हुआ? और फिर एक तवाइफ को क्या हक हासिल कि मस्जिद के इमाम से शिकायत कर सके? कितने बच्चे हैं नूरा के? मैंने बात का रुख बदलने की कोशिश की। मस्जिद में पढ़ने वाले सब बच्चे नूरा के हैं मियाँ जी, इसके अलावा एक गोद का बच्चा भी है। बस इस महल्ले में सिर्फ नूरा अपने बच्चों को मस्जिद भेजती है, बाकी सब लोगों के बच्चे तो आवारा फिरते हैं। गुलाम शबीर की आवाज़ में फिर नूरा की वकालत गूंज रही थी। मैंने भुनाकर जवाब देने का इरादा किया ही था
کہ کوتوال صاحب کی گاڑی سامنے آ کر رکی۔ خود تو پتہ نہیں کیسا آدمی تھا، مگر بیوی بہت نیک تھی۔ ہر دوسرے تیسرے روز ختم کے نام پہ کچھ نہ کچھ میٹھا بھجوا دیتی تھی۔ اس دن بھی کوتوال کا اردلی جلیبیاں دینے آیا تھا۔ گرما گرم جلیبیوں کی اشتہا انگیز مہک نے میرا سارا غصہ ٹھنڈا کر دیا، اور نورا کنجری کی بات آئی گئی ہو گئی۔ یہ نبیل کو مار پڑنے کے کچھ دنوں بعد کا ذکر ہے۔ عشاء پڑھا کے میں غلام شبیر سے ایک شرعی معاملے پر بحث میں الجھ گیا تو گھر جاتے کافی دیر ہو گئی۔ مسجد سے باہر نکلے تو بازار کی رونق شروع تھی۔ بالکنیوں پر جھلملاتے پردے لہرا رہے تھے، اور کوٹھوں سے ہارمونیم کے سر اور طبلوں کی تھاپ کی آواز ہر سو گونج رہی تھی۔ پان، سگریٹ اور پھولوں کی دکانوں پر بھی دھیرے دھیرے رش بڑھ رہا تھا۔ اچانک میری نظر نورا کے گھر کے دروازے پر جا پڑی۔ وہ باہر ہی کھڑی تھی اور ہر آتے جاتے مرد سے ٹھٹھے مار مار کر گپیں لگا رہی تھی۔ آج تو اس کا روپ ہی دوسرا تھا۔ گلابی رنگ کا چست سوٹ، پاؤں میں سرخ رکابی، ننگے سر پہ اونچا جوڑا، جوڑے میں پروئے موتی کے پھول، میک اپ سے لدا چہرہ، گہری شوخ لپسٹک، آنکھوں میں مسکارا اور مسکارے کی اوٹ سے جھلکتی ننگی دعوت لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں نے تنزیہ نگاہوں سے غلام شبیر کی جانب دیکھا۔ آخر وہ نورا کا وکیل جو تھا۔ چھوڑیے میاں جی، عورت غریب ہے، دنیا بڑی ظالم۔ اس نے گویا بات کو ٹالنے کی کوشش کی، مگر میں اتنی آسانی سے جان چھوڑنے والا نہیں تھا۔ یہ بتاؤ میاں، جب اس کے گاہک آتے ہیں تو کیا بچوں کے سامنے ہی؟ میں نے معنی خیز انداز میں اپنا سوال ادھورا ہی چھوڑ دیا۔ میاں جی، ایک تو اس کے بچے صبح اسکول جاتے ہیں اور اس لیے رات کو جلدی سو جاتے ہیں، دوسرا مہمانوں کے لیے باہر صحن میں کمرہ الگ رکھا ہے۔ غلام شبیر نے ناگوار سے لہجے میں جواب دیا، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ میں نے گفتگو کا سلسلہ وہیں ختم کرنا مناسب سمجھا، کیونکہ مجھے احساس ہو چکا تھا کہ غلام شبیر کے لہجے سے جھانکتی ناگواری کا رخ نورا کی جانب نہیں تھا۔ اس کے بعد نورا کا ذکر میرے سامنے تب ہوا جن دنوں میں اپنے اور زوجہ کے لیے حج بیت اللہ کے گھر سے کاغذات بنوا رہا تھا۔ اس غریب کی بڑی خواہش تھی کہ وہ اور میں اللہ اور اس کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوں اور اولاد کی دعا کریں۔ میرا بھی من تھا کہ کسی بہانے سے مکہ مدینے کی زیارت ہو جائے، نام کے ساتھ حاجی لگا ہو تو شاید محکمے والے کسی اچھی جگہ تبدیل کر دیں۔ زوجہ کے ایک بھانجا انہی دنوں وزارت مذہبی امور میں کلرک تھا۔ اس کی وساطت سے درخواست کی قبولی کا کامل امید تھی۔ کاغذات فائل میں اکٹھے کیے ہی تھے کہ غلام شبیر ہاتھ میں کچھ اور کاغذات اٹھائے پہنچ گیا۔ میاں جی، ایک کام تھا آپ سے، اجازت دے تو عرض کروں؟ اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں میاں، کیوں نہیں، کیا بات ہے؟ میں نے داڑھی کے بالوں میں انگلیوں سے کنگھی کرتے ہوئے اس کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میاں جی، آپ کی تو وزارت میں واقفیت ہے، ایک اور حج کی درخواست بھی جمع کرا دیں۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے کاغذات میری جانب بڑھائے۔ دیکھو میاں غلام شبیر، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں گھر بار تمہارے ذمے چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور پھر تمہارے پاس حج کے لیے پیسے کہاں سے آئے؟ میں نے کچھ برہمی سے پوچھا۔ نہیں نہیں میاں جی، آپ غلط سمجھے، یہ میری درخواست نہیں ہے، نورا کی ہے۔ اس نے سہم کر کہا۔ کیا میاں ہوش میں تو ہو؟ نورا کنجری اب مکہ مدینے جائے گی، اور وہ بھی اپنے ناپاک پیشے کی رقم سے؟ توبہ توبہ، میرے تو جیسے تن بدن میں آگ لگ گئی یہ واہیات بات سن کر۔ میاں جی، طوائف ہے پر مسلمان بھی تو ہے، اور وہ تو اللہ کا گھر ہے، وہ جس کو بلانا چاہے بلا لے، اس کے لیے سب ایک برابر۔ اپنی طرف سے غلام شبیر نے بڑی گہری بات کی۔ اچھا، اللہ جس کو بلانا چاہے بلا لے، واہ میاں واہ، تو پھر میں درخواست کیوں جمع کراؤں؟ نورا سے کہو سیدھا اللہ تعالیٰ کو ہی بھیج دے، میں نے غصے سے کہا، اور اندر کمرے میں چلا گیا۔ زوجہ کا بھانجا برخوردار نکلا، اور اللہ کے فضل و کرم سے میری اور زوجہ کی درخواست قبول ہو گئی۔ ٹکٹ کے پیسے کم پڑے تو اسی بھلی لوگ کے جہیز کے زیور کام آ گئے۔ اللہ کا نام لے کر ہم روانہ ہو گئے۔ احرام باندھا تو گویا عمر بھر کے گناہ اتار کے ایک طرف رکھ دیے۔ اللہ کا گھر دیکھا اور نظر بھر کے دیکھا۔ فریض پورے کرتے کرتے رمی کا دن آ گیا۔ بہت رش تھا، ہزاروں لاکھوں لوگ ایک ٹھاٹھے مارتا سفید رنگ کا سمندر۔ گرمی بھی بہت تھی، میرا تو دم گھٹنا شروع ہو گیا۔ زوجہ بیچاری کی حالت بھی غیر ہوتی جا رہی تھی۔
اوپر سے غضب کچھ یہ ہوا کہ میرے ہاتھ سے اس غریب کا ہاتھ چھوٹ گیا۔ ہاتھ کیا چھوٹا، لوگوں کا ایک ریلا مجھے رگیدتا ہوا پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے گیا۔ عجب حالات تھے، کسی کو دوسرے کا خیال نہیں تھا، ہر کوئی بس اپنی جان بچانے کے چکر میں تھا۔ میں نے بھی لاکھ اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی، مگر پیر رپٹ ہی گیا۔ میں نیچے کیا گرا، ایک عذاب نازل ہو گیا۔ ایک نے میرے پیٹ پر پیر رکھا تو دوسرے نے میرے سر کو پتھر سمجھ کر ٹھوکر ماری۔ موت میری آنکھوں کے سامنے ناچنے لگی۔ میں نے کلمہ پڑھا اور آنکھیں بند کی ہی تھیں کہ کسی اللہ کے بندے نے میرا دایاں ہاتھ پکڑ کر کھینچا اور مجھے سہارا دے کر کھڑا کر دیا۔ میں نے سانس درست کی اور اپنے محسن کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اس کی طرف نگاہ کی۔ مانو ایک لمحے کے لیے تو بجلی ہی گر پڑی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ میرا ہاتھ مضبوطی سے تھامے نورا کجری کھڑی مسکرا رہی تھی۔ یہ ناپاک عورت یہاں کیسے آ گئی؟ اس کی حج کی درخواست کس نے اور کب منظور کی؟ میں نے ہاتھ چھڑانے کی بہت کوشش کی، مگر کہاں صاحب، ایک آہنی گرفت تھی، میں نہیں چھڑا سکا۔ وہ مجھے اپنے پیچھے کھینچتی ہوئی ایک طرف لے گئی۔ اس طرف کچھ عورتیں اکٹھی تھیں۔ اچانک میری نظر زوجہ پر پڑی، جس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ بےتاب نگاہوں سے مجمع ٹٹول رہی تھی۔ ہماری نظریں ملیں تو سب لفٹ بھول گئی۔ میں دوڑ کر اس تک پہنچا اور آنسو پوچھے، کہاں چلے گئے تھے آپ؟ کچھ ہو جاتا تو؟ پریشانی سے الفاظ اس کے گلے میں اٹک رہے تھے۔ بس کیا بتاؤں، آج مرتے مرتے بچا ہوں۔ جانے کون سی نیکی کام آ گئی، میں تو پاؤں تلے روندا جا چکا ہوتا اگر نورا نہیں بچاتی۔ میں نے اس کو تسلی دیتے ہوئے کہا، نورا ہماری پڑوسن نورا، وہ یہاں کہاں آ گئی؟ آپ نے کسی اور کو دیکھا ہوگا۔ اس نے حیرانگی سے کہا، ارے نہیں، نورا ہی تھی۔ میں نے ادھر ادھر نورا کی تلاشی میں نظریں دوڑائیں، مگر وہ تو نہ جانے کب کی جا چکی تھی۔ بعد میں بھی اس کو بہت ڈھونڈا، مگر اتنے جمع غفیر میں کہاں کوئی ملتا ہے۔ خدا خدا کر کے حج پورا ہوا اور ہم دونوں میاں بیوی وطن واپس روانہ ہوئے۔ لاہور ایئرپورٹ پر غلام شبیر پھولوں کے ہاروں سمیت استقبال کو آیا ہوا تھا۔ بہت مبارک باجی، بہت مبارک میاں جی، بلکہ اب تو میں آپ کو حاجی صاحب کہوں گا۔ اس نے مسکراتے ہوئے ہم دونوں کو مبارک دی تو میری گردن حاجی صاحب کا لقب سن کر اکڑ گئی۔ میں نے خوشی سے سرشار ہوتے ہوئے اس کے کندھے پہ تھپکی دی اور سامان اٹھانے کا اشارہ کیا۔ ٹیکسی میں بیٹھے میں نے مسجد اور گھر کی خیریت دریافت کی تو نورا کا خیال آ گیا۔ میاں غلام شبیر، نورا کی سناؤ۔ میرا اشارہ اس کی حج کی درخواست کے بارے میں تھا۔ اس بیچاری کی کیا سناؤں میاں جی، لیکن آپ کو کیسے پتہ چلا؟ اس نے حیرانگی سے میری جانب دیکھا۔ بس ملاقات ہوئی تھی مکہ شریف میں۔ میں نے اس کے لہجے میں چھپی اداسی کو اپنی غلط فہمی سمجھا۔ مکہ شریف میں ملاقات ہوئی تھی؟ مذاق نہ کرے میاں جی، نورا تو آپ کے جانے کے اگلے ہی دن قتل ہو گئی تھی۔ اس نے گویا میرے سر پر بم پھوڑا۔ قتل ہو گئی تھی؟ میں نے اچنبھے سے پوچھا۔ جی میاں جی، بیچاری نے حج کے لیے پیسے جوڑ رکھے تھے۔ اس رات کوئی گاہک آیا اور پیسوں کے پیچھے قتل کر دیا غریب کو۔ ہمیں تو صبح کو پتہ چلا، جب اس کے بچوں نے اس کی لاش دیکھی، شور مچایا تو سب اکٹھے ہوئے۔ پولیس والے بھی پہنچ گئے اور اس کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے لے گئے۔ ابھی کل ہی مردہ خانے سے میت لے کے آیا ہوں۔ آج صبح ہی تدفین کی اس کی۔ غلام شبیر کی آواز آنسو میں بھیگ رہی تھی۔ قاتل کو کچھ پتہ چلا؟ میں ابھی بھی حیرانگی کی گرفت میں تھا۔ پولیس کے پاس اتنا وقت کہاں میاں جی کے طوائفوں کے قاتلوں کو ڈھونڈے۔ اس بیچاری کی تو نماز جنازہ بھی بس 3 افراد تھے، میں اور 2 گورکن۔ اس نے افسوس سے ہاتھ ملتے ہوئے کہا، اور اس کے بچے، ان کا کیا بنا؟ میں نے اپنی آنکھوں سے امڑتی نمی پونچھتے ہوئے دریافت کیا۔ کوئی لڑکا پیدا ہوتا ہے تو زیادہ تر اسے راتوں رات اٹھا کر کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیا جاتا ہے۔ وہ سب ایسے ہی بچے تھے۔ نورا سب جانتی تھی کہ کس کے ہاں بچہ ہونے والا ہے، بس لڑکا ہوتا تو اٹھا کر اپنے گھر لے آتی۔ کہنے کو تو طوائف تھی میاں جی، مگر میں گواہ ہوں، غریب جتنا بھی کماتی بچوں پہ خرچ کر دیتی، بس تھوڑے بہت الگ کر کے حج پہ جانے کے لیے جمع کر کے رکھے تھے، وہ بھی اس کا قاتل لوٹ کر لے گیا۔ یہ بتاؤ غلام شبیر، جب میں نے اس کی درخواست جمع کرانے سے انکار کیا تو اس نے کیا کہا؟ مجھ پہ حقیقتوں کے در کھلنا شروع ہو چکے تھے۔ بس میاں جی کیا کہتی بیچاری، آنکھوں میں آنسو آ گئے، آسمان کی جانب ہاتھ اٹھائے اور کہنے لگی کہ بس تو ہی اس کنجری کو بلا لے تو بلا لے۔ مجھ پہ تو پوچھو گھڑوں پانی پڑ گیا۔ تعصب کی ایک آندھی چل رہی تھی، ہوا کے دوش میری خطائیں اڑا رہی تھیں، گناہوں کی مٹی چل رہی تھی۔
اور میری آنکھیں اندھیائی جا رہی تھیں۔ آپ کیوں روتے ہیں میاں جی؟ آپ تو ناپاک کہتے تھے اس کو۔ غلام شبیر نے حیرانگی سے میرے آنسوں سے تر داڑھی دیکھتے ہوئے کہا، کیا کہوں غلام شبیر، کیوں روتا ہوں؟ وہ ناپاک نہیں تھی، وہ ناپاک نہیں تھی۔ ناپاک تو ہم ہیں جو دوسروں کی ناپاکی کا فیصلہ کرتے پھرتے ہیں۔ نورہ تو اللہ کی بندی تھی، اللہ نے اپنے گھر بلا لیا۔ میری ندامت بھری ہچکیاں بند ہونے کا نام نہیں لے رہی تھیں اور غلام شبیر نہ سمجھتے ہوئے مجھے تسلی دیتا رہا۔ ٹیکسی محلے میں داخل ہوئی اور مسجد کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اترا ہی تھا کہ نورہ کے دروازے پہ نظر پڑی۔ ایک ہجوم اکٹھا تھا۔ وہاں کیا بات ہے غلام شبیر؟ لوگ اب کیوں اکٹھے ہیں؟ میاں جی میرے خیال میں پولیس والے ایدی سینٹر والوں کو لے کے آئے ہیں، وہ ہی لوگ بچوں کو لے جائیں گے، ان غریبوں کی کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں۔ غلام شبیر نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ میں نے زوجہ کا ہاتھ پکڑا اور غلام شبیر کو پیچھے آنے کا اشارہ کرتے ہوئے نورہ کے دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ کہاں چلے میاں جی؟ غلام شبیر نے حیرانگی سے پوچھا۔ نورہ کے بچوں کو لینے جا رہا ہوں، آج سے وہ میرے بچے ہیں، اور ہاں، مسجد کا نام میں نے سوچ لیا ہے، آج سے اس کا نام نورہ مسجد ہوگا۔